بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے حوالے سے سن رہے تھے اور تبلیغ اسلام کے حوالے سے بھی سن رہے تھے، آئیے آج کفار کے مظالم اور ہجرت حبشہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاں سوز آندھیاں چل پڑیں۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے۔ آپ کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے اور آپ کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، بھپتیاں کستے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان، یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اس بچے دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت و شفقت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ اکرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہاں ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چٹ لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی۔ دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اس حال میں بھی یہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھی، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ جب کفار قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتیں ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین اسلام پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔